ناظرین گرامی، اللہ رب العزت ہمارے خالق بھی ہیں اور مالک بھی ہیں۔ انسان کسی چیز کا خالق نہیں ہو سکتا ہے، البتہ موجد ہو سکتا ہے۔ خالق کا معنی کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا، اور موجد کا معنی جو چیز موجود ہے اس کو جمع کر کے نئی ترتیب دے دینا۔ مثال کے طور پر درخت کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب انسان اس کو کاٹتا ہے، اس کا تخت بناتا ہے، اس سے دروازے بناتا ہے، کھڑکیاں بناتا ہے، تو کھڑکیاں بنانے والا، دروازے بنانے والا موجد کہلائے گا، اور اس درخت کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ خالق کہلائیں گے۔ انسان جس چیز کو بناتا ہے اس چیز پر اس کی ملکیت ایک مدت تک رہتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز کے خالق ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہمیشہ کے لیے رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی ہے۔ اسے بات سمجھ لیں کہ اسلام کے اندر ماتم کرنا، قتل کرنا اور خودکشی کرنا حرام کیوں ہے؟ اللہ نے جو جسم دیا ہے اس کے خالق اللہ ہی ہیں، مالک بھی اللہ ہی ہیں، لہذا اس پر اللہ ہی کی ہدایات اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ماتم کرتا ہے، یعنی اپنے جسم کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو چونکہ جسم کا مالک وہ نہیں ہے، لہذا جسم کو تکلیف پہنچانا حرام کہلائے گا۔ اسی طرح جب انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو اس جسم کا مالک اور خالق وہ نہیں ہے، لہذا اس جسم کو ختم کرنا اور مار دینا یہ حرام کہلائے گا۔ اسی طرح خودکشی اسلام کے اندر حرام ہے، کیونکہ اس جسم کا مالک ہم نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہے، اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے خالق اللہ ہی ہیں، مالک بھی اللہ ہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مال آیا ہے ہم اس کے مالک ہیں، چونکہ ہماری محنت سے آیا ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو اس مال پر کا مالک نہیں بنایا بلکہ اس کا مینیجر بنایا ہے۔ قرآن کریم میں ہے مستخلفین فیہ، اللہ تعالیٰ نے مال کے اندر تم کو خلیفہ اور نائب بنایا ہے، مینیجر بنایا ہے، اس کا مالک نہیں بنایا ہے۔ اور خلیفہ اور مینیجر کا کام یہ ہوتا ہے کہ مالک جس طرح خرچ کرنے کے لیے حکم دے اسی طرح اس کو خرچ کرنا چاہیے۔